بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے غم میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ اس پرسادار کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے اس کی گناہ سمندروں کے پانی جتنے بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یکم محرم الحرام۔ محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، اس لیے کہ اس کو محرم کا نام دیا گیا ہے۔ واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اہل تشیع ہر سال محرم کے مہینے میں عزاداری اور غم مناتے ہیں۔ اب محرم الحرام کیا ہے؟ محرم الحرام یا محرم قمری کا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال حرام ہے، اس لیے اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل تشیع کے لیے یہ مہینہ عزاداری کا مہینہ ہے، اور اس زمانے سے ہی ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل تشیع اس مہینے میں عزاداری منانے کا اہتمام کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی کوئی میرے والد کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور عاشوراء کے دن تک آپ کے چہرے پر اندوہ اور پریشانی کا غلبہ ہوتا تھا، اور عاشور کا دن آپ کے لیے مصیبت اور رونے کا دن ہوتا تھا، اور فرماتے تھے، آج وہ دن ہے کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں۔ مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب المرقبات میں لکھتے ہیں، حضرت پیغمبر کے خاندان سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن ان کے ظاہر اور باطن پر پریشانی اور اندوہ کے آثار مشاہدہ ہوں، اور کچھ حلال لذت سے خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کو پرہیز کریں، اور وہی حالت ہو جیسے کہ اپنے کسی عزیز کے دنیا کے جانے کے بعد ہوتی ہے، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن ہر روز زیارت عاشوراء پڑھ کر اپنے امام کو یاد کریں۔ اہل تشیع سے گزارش ہے، جیسے امام حسین کے غم میں ہم اپنے آپ کو 2.5 مہینے تازہ رکھتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔